بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ رات کو پڑھنے والے کے لیے ان کا کافی ہونا۔ امام بخاری نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں وہ اس کے لیے کفایت کر گئیں۔ صحیح بخاری۔ 3 رات تک پڑھے جانے والے گھر سے شیطان کا دور ہونا۔ امام دارمی نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب تحریر فرمائی اور اس میں سے 2 ایسی آیتیں نازل فرمائی کہ ان کے ساتھ سورۃ البقرہ کو ختم فرمایا، اور ایسا ممکن نہیں کہ یہ دونوں کسی گھر میں 3 رات پڑھی جائیں اور پھر شیطان اس کے قریب آئے۔ امام مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے آواز سنی تو اپنے سر کو اٹھایا، پھر کہا، آسمان کا ایک دروازہ آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی بھی کھولا نہیں گیا، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، یہ فرشتہ زمین پر نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، 2 نوروں سے خوش ہو جائیے جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے، فاتحۃ الکتاب اور سورۃ البقرہ کا آخری حصہ۔ آپ ان میں سے کوئی حرف بھی نہیں پڑھیں گے مگر وہ دیے جائیں گے، یعنی ان دونوں میں ذکر کردہ دعاؤں میں سے ہر ایک دعا اللہ تعالی قبول فرمائیں گے۔ سورت کے آخر کے ساتھ کی گئی دعا کی قبولیت۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تمہارے دل میں جو کچھ ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا، پھر جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بہت باری ہوئیں۔ انہوں نے بیان کیا، پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسے اعمال کرنے کا پابند کیا گیا جن کی بجا آوری کی ہم استطاعت رکھتے ہیں، نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ۔ اب یہ آیت نازل کی گئی ہے اور اس کی انجام دہی ہمارے بس میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ویسے ہی کہنا چاہتے ہو جیسا کہ 2 کتابوں تورات اور انجیل والوں نے تم سے پہلے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی؟ بلکہ تم تو کہو، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، آپ کی مغفرت کے ہم طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے سنا
اور ہم نے اطاعت کی۔ ہمارے رب آپ کی مغفرت کے ہم طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب لوگوں نے یہ کہا اور ان کی زبانیں ان کے ساتھ رواں ہو گئیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان بھی تمام ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ان کے فرشتوں کے ساتھ اور ان کی کتابوں کے ساتھ اور ان کے رسولوں کے ساتھ۔ ہم ان کے رسولوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تفریق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم آپ کی مغفرت چاہتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی سابقہ آیت میں بیان کردہ بات کو منسوخ فرما دیا اور نازل فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ترجمہ، وہ کسی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے، اس کے لیے اس کی نیکی کا اجر ہے اور اس پر اس کے گناہ کا وبال ہے۔ اے ہمارے رب، بھول چوک اور غلطی پر ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، اور ہم پر اس قدر بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ ترجمہ، ہم سے درگزر فرمائیے اور ہماری مغفرت فرمائیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہمارے آقا ہیں، پس کافروں کی قوم پر ہمیں غلبہ نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، صحیح مسلم کتاب الایمان، یا اللہ، خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آمین یا ارحم الراحمین۔